وعن حذيفة قال إنما النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر والإيمان أو الإيمان رواه البخاري. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حالات تھے ان حالات کے کچھ خاص تقاضے تھے. انہی تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی تھا کہ منافقین جو دل میں کفر چھپائے ہوئے تھے اور زبان پر ایمان کا اعلان تھا، ایسے لوگوں کے کفر کا علم ہو جانے کے بعد بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی تھی اور ان کے اس ظاہری اعلان کی بنیاد پر بھی ان کے ساتھ ایمان والوں جیسا برتاؤ اور سلوک کیا جاتا تھا. لیکن وہ حالات بدل گئے، لہذا اب جس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے اس کو سیدھے سیدھے کافروں کے زمرے میں رکھا جائے گا. اب اس کے ظاہری اعلان کی بنیاد پر اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ اور سلوک کیے جائے. اسی کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما کان النفاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نفاق تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. یعنی منافقین سے اعراض کرنا، ان کی پردہ پوشی کرنا، ان کی رعایت کرنا، یہ سب کیا تھا؟ حضور کے زمانے کے ساتھ خاص تھا. فَأَمَّا الْيَوْمُ، اور آج فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ أَوِ الْإِيمَانُ، اب دو ہی چیزیں ہیں، یا تو کفر ہے یا ایمان ہے. یعنی اب جن کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے تو چاہے وہ زبان کے ساتھ اعلان بھی کر رہے ہوں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور مومنوں جیسا برتاؤ ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. باب في الوسوسة. الفصل الأول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تزاوج عن أمتي ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به أو تتكلم متفق عليه. دیکھو، انسان کا جو دل ہے یہ کسی وقت بھی خیالات سے خالی نہیں رہتا. ہر وقت اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیال آتا رہتا. یہ خیالات اچھے بھی ہوتے ہیں اور خیالات برے ہوتے ہیں. جو برے خیالات ہوتے ہیں ان کو وسوسہ کہتے ہیں، جو اچھے خیالات ہوتے ہیں ان کو الہام کہتے ہیں. یہاں اسی کا بیان ہے. یعنی انسان کے دل میں جو برے خیالات آتے ہیں اس کے کئی مرحلے ہیں. خیال آیا اور چلا گیا، خیال آیا، دل اس سے تھوڑا سا وابستہ بھی ہوا لیکن اس پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ نہیں ہوا. خیال آیا اور چلا گیا، خیال آیا اور دل میں اس کو قبول کرنے کا، اس پر عمل کرنے کا ہلکا پھلکا داڑیاں بھی پیدا ہوا لیکن پھر اس کو جھٹک دیا گیا. اس کا کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے لیکن آدمی اس پر عمل کرنے کا عزم مصمم کر لے، پختہ ارادہ کر لے اور اس کو عمل میں لانے کی جو تدابیر ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جائے. ایسی صورت کے اندر عمل کیا ہو تک بھی اور عمل نہ کیا ہو تک بھی دونوں صورتوں کے اندر اس پر مواخذہ کیا جائے. بارہ جو خیالات برے دل میں آتے ہیں، گناہوں کا وسوسہ آ گیا، کسی برے کام کا وسوسہ آ گیا، آیا اور چلا گیا تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا.
گا، کوئی گرفت نہیں کی جائے گی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے معاف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے میری امت کی ان باتوں کو جو ان کے دلوں میں آتی ہیں، جب تک ان پر عمل نہ کریں یا جب تک زبان سے ان کا تکلم نہ کریں۔ چلیے وعنہ قال جاء نقص من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه انا نجد في انفسنا ما يتعاظم انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال او قد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان رواه مسلم۔ صحابہ کرام کے دلوں میں وسوسے آتے تھے اور بڑے برے وساوس بھی آ جاتے تھے۔ ان وساوس کے آنے پر صحابہ کرام بہت ڈرتے تھے اور ایک مرتبہ جا کر حضور سے شکایت کی، حضرت ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں بس وہ اتنے برے اور قابل نفرت اور بھاری ہیں ہماری نگاہ میں کہ ہم ان کو زبان پر لا نہیں سکتے، اتنے خطرناک ہیں کہ زبان پہ نہیں لا سکتے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ہم جل کر کے راکھ بن جائیں، کوئلہ بن جائیں، یہ زیادہ آسان ہے ہمارے نزدیک اس کے مقابلے میں کہ ہم ان باتوں کو زبان پر لائیں جو ہمارے دل میں وسوسے اور خیالات۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے؟ جی ہاں، تو فرمایا کہ تو بالکل پکا ایمان ہے، اس لیے کہ اگر ایمان نہ ہو دل میں تو جو بری باتیں آ رہی ہیں وہ بری نہیں لگیں گی، وہ اچھی لگیں گی۔ اب وہ بری باتیں اگر بری لگ رہی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان ہے۔ بری باتیں ایمان والوں کو بری لگتی ہیں، جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا ان کو بری باتیں بری نہیں لگتی ہیں، ان کو تو اچھی لگتی ہیں۔ آج سمجھ میں آ گئی؟ جاء ناس من اصحاب رسول اللہ، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میں سے کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فسألوہ، اور آپ سے سوال کیا اور یوں فرمایا، انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم، ہم اپنے دل میں پاتے ہیں ایسے خیال کہ ہم میں سے ہر ایک بہت برا سمجھتا ہے اس بات کو کہ ان خیالات کو زبان پر لائے۔ قال، آپ نے فرمایا، اوقد وجدتموہ، کیا واقعی تم یہ صورت پاتے ہو؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ قال ذاک صریح الایمان، فرمایا یہ تو پکا ایمان ہے، پختہ ایمان کی علامت ہے، اس لیے کہ اگر تمہارے اندر ایمان نہیں ہوتا تو تمہیں ان باتوں کو زبان پر لانے میں کسی طرح کی تکلیف نہ ہوتی ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغه فلیستعیذ باللہ ولینتہی، متفق علیہ۔ دیکھیے شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اور ہر آن اس کی کوشش رہتی ہے کہ انسان کو ناکام کرے اور انسان کے پاس جو متاع ایمانی ہے وہ اس سے چھین گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، بری باتوں کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کے ایمان کو چھیننے کے لیے ایک ترکیب بھی لڑاتا ہے کہ برے خیالات اس کے دل میں لاتا ہے، اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات، ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات،
کہ کوئی انسان ان شکوک و شبہات کو تسلیم کر لے العیاذ باللہ تو ایمان کی دولت سے محروم ہوتا ہے۔ تو اس کام کے لیے وہ تدریجاً لاتا ہے لوگوں کو، ایک دم سے نہیں کہتا کہ تم اللہ کے بارے میں یہ غلط بات سوچو، بلکہ سوالات کا لمبا سلسلہ شروع کرے گا، الجھا دے گا، اور کرتے 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 کہ ایک دم یہ سوال کر لے گا تو یہ کس نے پیدا کیا، چاند کس نے بنایا، بھائی سورج کس نے بنایا، اللہ نے بنایا، اچھا زمینیں کس نے بنائی، اللہ نے بنائی، یہ پہاڑ کس نے بنائے، اللہ نے بنائے، پانی کس نے بنایا، مختلف مخلوقات کے بارے میں۔ اور جب اس کا ذہن اس میں لگ گیا تو اب ایک دم دل میں ڈالتا ہے تو لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا، بھائی جب ہر چیز کو کسی نے پیدا کیا تو نعوذ باللہ من ذالک یہ سوال آتا کہ پھر اللہ کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اب یہ سوال کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ سوال گویا اللہ کو مخلوق مان لینا ہے، اور اللہ کو مخلوق مان لینا ہے، یہ کفر کی بات ہے، اللہ سے تو اس طرح شیطان سوالوں میں الجھا کر پھر ایک ایسا سوال دل کے اندر ڈال دیتا ہے جو ایمان کے لیے مضر ہوتا ہے، ایمان کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، فوراً اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اعوذ باللہ، اور سوچنے کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے، اپنا ذہن کسی دوسری طرف منتقل کر دینا چاہیے، مصروف کر دینا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یأتی الشیطان احدکم، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور پھر یوں کہتا ہے من خلق کذا، بھئی یہ چیز کس نے پیدا کی، من خلق کذا، اچھا یہ کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ پھر یوں کہتا ہے من خلق ربک، تو اب یہ بتا تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ فَإِذَا بَلَغَهُ، بس جب شیطان یہاں تک پہنچ جائے، یا پھر تم میں سے کوئی آدمی یہاں تک پہنچ جائے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فوراً اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، وَلْيَنْتَهِ، اور سوچنے سے رک جانا چاہیے، اپنے ذہن کو دوسری طرف منتقل کر دینا چاہیے۔ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسوله متفق عليه۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آپس میں سوال کرتے رہیں گے، یہ پوچھا وہ پوچھا یہ پوچھا، سوال کرتے 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 شیطان ان کو یہاں لے آئے گا کہ اچھا بھائی یہ بتاؤ نعوذ باللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ لوگ آپس میں پوچھتے رہیں گے، سوالات کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ کوئی یوں کہے گا ھذا خلق اللہ الخلق، دیکھو بھئی بات یہ ہے کہ ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بات صحیح ہے۔ اب شیطان آگے انجیکشن لگاتا ہے فمن خلق اللہ، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، فمن وجد من ذالک شیئا، بس کوئی بھی جب یہ بات محسوس کرے کہ یہ سوال دل میں آوے تو سمجھو شیطان کا کام شروع ہو گیا، وہ فوراً نکلو، فلیقل آمنت باللہ ورسولہ، تو فوراً یہ کہہ دے آمنت باللہ ورسولہ، یہ کہنے کی برکت سے شیطان کا شر دور ہو جائے گا اور ذہن سے یہ سوالات نکل جائیں گے۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، رواه مسلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے ایک جنات میں سے ساتھی اور ایک ملائکہ میں سے ساتھی۔ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ، ان دونوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ ہر وقت وہ اس کو برے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے، فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس کو خیر کے کاموں کی طرف، نیک کاموں کی طرف، بھلے کاموں کی طرف آمادہ کرتا رہتا ہے۔ دونوں کا اپنا کام چلتا رہتا ہے۔ کبھی فرشتے کی تحریض اور ترغیب غالب آ جاتی ہے تو انسان نیک کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی شیطان کی ترغیب غالب آ جاتی ہے تو انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے تو صحابہ کرام نے پوچھا بھائی یا رسول اللہ، حضرت یہ جو ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی لگایا گیا؟ تو فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی لگایا گیا، میرے ساتھ بھی لگایا گیا، لیکن فرق اتنا ہے کہ میرے ساتھ جو شیطان لگا اللہ نے اس کے مقابلے میں خاص طور پر میری مدد فرمائی، جس کے نتیجے میں وہ تابع ہو گیا۔ اب جب وہ تابع ہو گیا تو پھر وہ مجھے گناہوں کے اندر مبتلا نہیں کرتا۔ دیکھو یہ لفظ ہے فَأَسْلَمَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، نظر آ رہا آپ کو؟ نہیں، یہ ماضی کا صیغہ ہے یا مضارع کا صیغہ، اس میں اختلاف۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اگر ہم اس کو مضارع واحد متکلم کا صیغہ مان لیں تو اب ترجمہ یہ ہوگا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ۔ دیکھو شیطان کو میرے ساتھ بھی لگایا گیا لیکن اللہ نے میری خاص مدد فرمائی، اس لیے میں اس کے شر سے محفوظ رہا۔ عام انسانوں پر تو اس کا شر چل جاتا ہے، وہ ان کو گناہوں میں لگا دیتا ہے، لیکن میرے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہے، اس لیے کوشش کے باوجود، محنت کے باوجود، اپنی تمام تر تلبیسات کے باوجود وہ مجھے بہکانے میں کامیاب نہیں ہوتا، میں اس کے شر سے محفوظ رہتا ہوں اور میں گناہوں کے اندر مبتلا نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ترجمہ اس صورت کے اندر ہے جب کہ ہم اس کو مضارع واحد متکلم کا صیغہ مانیں، فَأَسْلَمُ، میں اس سے محفوظ رہتا ہوں، میں اس سے سلامت ہوں۔ سمجھئے؟ اور بعض حضرات نے اس کو پڑھا ہے ماضی کا صیغہ، فَأَسْلَمَ، وہ مسلمان ہو گیا، لگا تھا میرے پاس بھی ہے نا، شکار کرنے آئے تھے، کچھ شکار ہو گئے، اب یہ آیا تو تھا مجھ کو بہکانے کے لیے اور مجھ کو گناہوں کے اندر مبتلا کرنے کے لیے، لیکن میرے پاس رہ کے جب اس نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ چل ہی نہیں رہا زور، تو خود ہی مسلمان ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ اسلام کے دو معنی ہیں۔ اسلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور استسلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے دل سے کسی کی تابعداری کرنا، یہ اسلام ہے، ایک ہے ظاہری طور پر تابعداری کرنا، یہ استسلام ہے۔ تو یہاں یہ اسلمہ ماضی کا صیغہ اگر ہم اس کو مانیں تو اس کے دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، معنی حقیقی بھی اور دوسرے معنی بھی۔ یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ مسلمان ہو گیا اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ فرما بردار ہو گیا۔ جب اس نے محنتیں کر کے خوب دیکھ لیا کہ یہاں زور نہیں چلتا تو بس اب وہ مجھے بہکانے کی کوشش نہیں کرتا، اب وہ میرا فرما بردار ہو گیا، میں جو کرتا ہوں مجھے کرنے دیتا ہے، میرے کاموں میں
رکاوٹ نہیں ڈالتا ہے۔ تو ظاہری اسلام بھی مراد ہو سکتا ہے، اسلام بھی مراد ہو سکتا ہے، اسلام والے معنی زیادہ بہتر ہے۔ لوگوں نے کہا اور حضور آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اس کے مقابلے میں، تو وہ میرے تابع ہو گیا۔ فلا یأمرنی الا بخیر، لہذا اب وہ مجھے حکم نہیں دیتا ہے مگر بھلائی کا ہی۔ رواہ مسلم۔